سردیوں کے ایام چل رہے ہیں تو اس میں موضوعوں پر مسح کا کیا حکم ہوگا اور وہ کون سے موضوع ہیں جن پر مسح کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اچھا سوال بڑا ہے، مختصر میں جواب دے دوں کہ موضع جو ہے عربی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عملاً جو چیز ثابت ہے وہ ہے خفین۔ خف کہتے ہیں جو چمڑے کے جوراب ہوتے ہیں، لیدر کے، اور وہ پیروں کو پورا ڈھانپا ہوا ہو، ٹخنوں سے اوپر تک ہو۔ آج کل یہ فیشن میں چھوٹے چھوٹے جو موزے آ گئے، پہنے آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ ٹخنوں سے نیچے ہے تو اس نے پورے پیر کو نہیں ڈھانپا ہوا۔ وہ جو حصہ دھونے کا تھا فرض، وہ ابھی تک پورا ڈھانپا نہیں ہے، اس کپڑے کے نیچے نہیں آیا، لہذا ایسی چیزوں کے اوپر مسح نہ کیجیے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حالت طہارت میں پہنا تھا۔ جب مغیرہ بن شعبہ نے ان کو اتارنے کی کوشش کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے تھے تو آپ نے فرمایا دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، چھوڑ دو، میں نے جب یہ موزے پہنے تھے تو میں باوضو تھا، تو باوضو حالت میں موزے پہنے ہو، اس کے بعد وضو ٹوٹ گیا، اس کے بعد آپ وضو کرنے گئے، اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ باوضو پہنے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ موزے بھی پاک ہونے چاہیے، ان پر بھی کوئی گندگی نہ لگی ہو۔ ابھی جو آپ نے حدیث سنی کہ اللہ کے نبی نماز کے اندر جو جوتیوں پر گندگی کا تذکرہ تھا تو ہٹا دی گئی، تو اس پر کپڑوں پر کپڑے پاک ہونے چاہیے، تو وہ پاک ہو، اس پر کوئی گندگی نجاست نہ لگی۔ انسان چلتا پھرتا ہے، آتا جاتا ہے تو کہیں پر نجاست گندگی لگی ہے تو پھر ان چیزوں میں اس میں مسح بھی نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی۔ تیسرا یہ کہ جب آپ اس پر مسح کریں گے تو حالت اقامت میں آپ ہیں، یعنی گھر پر ہیں، اپنے شہر میں ہیں، تو 1 دن 1 رات کی اجازت آپ کو دی گئی ہے مسح کرنے کے بعد سے، پہننے کے بعد سے نہیں۔ مسح آپ نے مثال کے طور پہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہمارے صبح 8-9 بجے لوگ اپنے کام کاج دفتر جانے کے لیے، کام کاج کے لیے نکلتے ہیں، دکانوں پر جانے کے لیے، تو اس وقت وہ نہائے، وضو کیا، اس وقت موزے پہن لیے۔ اب جب وہ وضو کرتا ہے ظہر میں اور اس وقت مسح کرتا ہے تو اس کے جو 1 دن 1 رات کا وقت ہے وہ ظہر سے شروع ہوگا، اگلے دن ظہر کے اس ٹائم سے پہلے تک وہ مسح کر سکتا ہے۔ اور اس میں حکمت یہ ہے، جو آج کل ہمارے ماحول میں لوگ کئی دن موزے پہنتے ہیں، اتارتے ہیں، چڑھاتے ہیں، پہنتے ہیں، اتارتے ہیں، چڑھاتے ہیں۔ مسجد کے کارپیٹ ہوتے ہیں، ان کے اندر اس موضوع سے بدبو رس بچ جاتی ہے، صفیں ہوتی ہیں، پیچھے جو سجدہ کر رہا ہے وہ پیروں کے قریب ہے، اس کو اسمیل بدبو سے پھر ایک پورا یہ چیزیں شریعت کے خلاف ہے۔ اسی لیے شریعت نے 1 دن 1 رات اور بار بار اتار کے پہننے سے بھی اسی لیے اسمیل ہو جاتی ہے، اسی لیے شریعت نے آپ کو کہا ہے آپ مسح کیجیے۔ اب آپ اتارتے ہیں گیلے پیروں کے اوپر، موزے ایک دفعہ گیلے ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی الگ بدبو ہوتی ہے ان کے اندر، تو شریعت نے آپ کو بڑی وہی حکمت ہے نا، فائدہ ہے، بڑی دور اندیشی۔ ہم تو نکالتے جائیں گے، کریدتے جائیں گے، پتہ نہیں کہاں تک عقل پہنچے گی، تو فائدہ اتنے سمجھ میں بھی نہ ہے جتنے ہمیں شریعت نے پہلے ہی طریقے سے سمجھاتی ہے۔ یہ اس کی شرطیں ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اہم ترین مسئلہ آتا ہے اور وہ ہے کپڑوں کے جو بنے ہوئے آج کل جو کاٹن کے آتے ہیں یا نائلون کے آتے ہیں، مختلف مطلب کپڑے کے، اس کے لیدر سے ہٹ کر، تو کیا اس پر مسح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس پر فقہ حنفی جو مسلک حنفی ہے ان کے ہاں تھوڑا سا ان کے ہاں ہی اختلاف ہے، باقی جمہور اہل علم اس کے جواز کے قائل ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر امام ابو داؤد نے کئی صحابہ کے نام ذکر کیے ہیں، امام منذری نے 10 صحابہ کے، عمر، عبداللہ ابن عمر، علی، عبداللہ ابن عباس، انس ابن مالک، ابو امامہ، سہل ابن سعد، ایک فہرست ہے صحابہ کی جو ایک کپڑوں کے موضوع پر اس طرح کے مسح کرتے تھے۔ اب صحابہ زیادہ جانتے ہیں یا بعد کے لوگ زیادہ جانتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب صحابہ یہ چیز کرتے ہیں، بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح سند سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں کے موضوع پر مسح کیا ہو، لیکن جب صحابہ کر رہے ہیں اور حکمت بھی معلوم ہے، جو کپڑے لیدر کے آپ کو اجازت دی گئی ہے، تو یہی ہے نا کہ مشقت ہے، تکلیف ہے، بار بار اتارنا، سردیوں کا موسم ہے، پہننا، پھر آپ پیر گیلے کر رہے ہیں، پھر دوبارہ اس کے اوپر پہن رہے ہیں، وہی ٹھنڈ لگ رہی ہے، ٹھنڈ چڑھ رہی ہے، سردیاں ہیں، تو جو شریعت نے حکمت یعنی جو فائدہ ہے وہ تو فوت ہو گیا نا، پھر تو نقصان ہی نقصان ہے جب آپ نے دھونے ہی ہے پیر اتار کے۔ نمبر 1 بات تو یہ۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو فقہ حنفی میں بھی مسئلہ ہے، فقہ حنفی میں بدائع ثنائے امام کاشانی کی کتاب ہے اور المبسوط امام سرخسی کی احناف کی کتاب ہے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے قاضی ابو یوسف محمد ابن حسن الشیبانی، یہ دونوں کپڑوں کے اوپر موضوع کے مسح کے قائل ہیں ان کی کتابوں میں، اور انہی کی کتابوں میں یہ بات بھی مروی ہے، مذکور ہے، ذکر کی گئی ہے، اس کی سند متصل ہے، صحیح ہے، نہیں ہے، کیا حقیقت میں بات ثابت بھی ہے نہیں ہے، تو وہ جانے کہ امام ابو حنیفہ نے اپنی وفات سے 3 دن یا 7 دن پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی خود
اس مسئلے میں پہلے وہ قائل نہیں تھے کہ یہ کپڑوں کے موضوع پر مسح کیا جائے، چمڑے کے موضوع پر، لیکن اپنی وفات سے چند دن پہلے انہوں نے رجوع کیا۔ لیکن مفتہ بھی قول یا مذہب مسلک حنفی کا جو مذہب ہے اس مسئلے میں وہ یہ ہے کہ چمڑے کے لیدر کے موضوع پر ہوگا، کپڑے کے موضوع پر نہیں ہوگا۔ ان کے ائمہ خود یعنی قاضی ابو یوسف بھی انہی کے معتبر ائمہ میں سے، امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ ان کے معتبر ائمہ میں سے، وہ بھی اس کے قائل ہیں۔ وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں نا، انہوں نے تو پڑھی ہیں نا، کپڑوں کے موضوع پر ان کی ہو گئی، الحمدللہ اللہ نے قبول کی ہیں، ان کی مردود ہیں۔ جیسے ہماری کہتے ہیں کہ جی نماز نہیں ہوگی کسی نے موضوع پر مسح کیا۔ ہاں البتہ جو بالکل باریک موضوع ہیں، باریک سے مراد جو جس میں سے اندر سے کھال نظر آ رہی ہوتی ہے، جیسے آج کل فیشن کے طور پہ خواتین کچھ پہن لیتی ہیں جو جو اس سے اندر اسکن ٹائٹ اور وہ بالکل اسکن کلر کے ہوتے ہیں اور وہ بالکل باریک سے ہوتے ہیں، ان کا اپنا کوئی کلر بھی بعض اوقات نہیں ہوتا، تو وہ جو ہے وہ بہرحال وہ موضع ہے، اس لیے ہے ہی نہیں کہ وہ سردی سے بچنے کے لیے پہنا گیا ہے۔ وہ موضع کے حکم میں نہیں ہوتا، ایک فیشن ہے، اور فیشن میں رخصتیں شریعت نہیں دیتی ہے نا، رخصت ملتی ہے جب اس طرح کے حالات ہوں۔ تو اب سردیاں ہوں گرمیاں ہوں، آپ نے موضع پہنے ہیں، یہ اس کی شرطیں ہیں، مسح کیجیے، اللہ کی طرف سے رخصت ہے، اللہ آسانی دینے والا ہے۔